الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد۔ پچھلے سبق میں ہم نے تعوذ اور بسم اللہ اور اسی طرح مختلف لحن کی اقسام پڑھی تھیں، لحن جلی، لحن خفی، اور اس کے بعد پھر تلاوت کی رفتار کے اعتبار سے جو اقسام ہیں وہ پڑھی تھی، اور اس کے ساتھ ہی تعوذ اور بسم اللہ کے اعتبار سے ابتدا کی 3 صورتیں جو ہیں وہ ہم نے پڑھی تھی۔ تو آج ہم انشاءاللہ ابتدا کی ایک دوسرے اعتبار سے جو اقسام ہیں وہ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اس کو کہتے ہیں فصل وصل کے اعتبار سے۔ فصل کا معنی ہوتا ہے کاٹنا، فاصلہ یفصلو، فاصلہ ڈال دینا یا کاٹ دینا، اور وصل وصال سے ہے، وصل یصل، وصل کرنا، ملا دینا۔ تو فصل وصل یعنی کاٹنے کے اعتبار سے اور ملانے کے اعتبار سے ابتدا کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، اس میں پھر ایک تو ہوتا ہے فصل کل، اور ایک ہوتا ہے وصل کل، اور ایک ہوتا ہے فصل اول وصل ثانی، اور ایک ہوتا ہے وصل اول فصل ثانی۔ تو بہرحال فصل وصل کے اعتبار سے کل 4 صورتیں ہیں، جو ابتدا کی مختلف صورتوں کے اعتبار سے مختلف حکم رکھیں گی۔ سب سے پہلے ہے ابتدائے تلاوت اور ابتدائے صورت، یعنی جب آپ تلاوت کی بھی ابتدا کر رہے ہوں اور صورت کی بھی ابتدا کر رہے ہوں۔ تو پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ یہاں تعوذ اور بسم اللہ دونوں ضروری ہیں، یعنی جب سورت کی بھی ابتدا ہو اور تلاوت کی بھی ابتدا ہو تو وہاں اعوذ باللہ بھی ضروری ہے اور بسم اللہ بھی ضروری ہے۔ یہ چیز تو ہم پیچھے پڑھ چکے تھے۔ اب اس شکل میں یہ جو ابتدائے تلاوت اور ابتدائے سورت ہے، اس شکل میں فصل وصل کے اعتبار سے 4 صورتیں جائز ہیں، 4 ہیں اور چاروں ہی جائز ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے فصل کل۔ کل کا معنی ہوتا ہے تمام، اور فصل کا معنی ہے کاٹ کر پڑھنا، یعنی ہر جگہ کاٹ کر پڑھنا۔ تو چونکہ جب تلاوت کی بھی ابتدا ہو اور سورت کی بھی ابتدا ہو تو عام طور پہ 3 چیزیں ہوتی ہیں وہاں پر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور آگے سورت الحمدللہ رب العالمین۔ تو فصل کل کا مطلب یہ ہے کہ سب کو کاٹ کاٹ کے پڑھنا، اعوذ باللہ کو پڑھ کر رک جانا، وقفہ کر لینا، پھر بسم اللہ کو پڑھ کر رک جانا، اور اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین پڑھنا، یعنی تینوں حصوں کو کاٹ کاٹ کر پڑھنا۔ اس کو کہتے ہیں فصل کل، یعنی سب کو ہم نے کاٹ کر پڑھا۔ یہ نیچے تفصیل میں اس کی وضاحت بھی انہوں نے بیان کر دی ہے، اس کو بھی ساتھ دیکھتے جائیں کہ فصل کل یہ ہے استعاذہ۔ استعاذہ اعوذ باللہ کو کہتے ہیں، اس کو تعوذ بھی کہتے ہیں اور استعاذہ بھی کہتے ہیں، اور بسم اللہ سے مراد بسم اللہ ہی ہے۔ تو استعاذہ یعنی اعوذ باللہ کو اور بسم اللہ کو اور سورت، ان تینوں کو الگ الگ سانس سے پڑھنا، اس کا مطلب ہے فصل کل، یعنی ہم نے تینوں کو کاٹ کاٹ کر الگ الگ پڑھا۔ جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہاں پہ سانس لے لیا، وقف کر دیا، پھر پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں پہ سانس لے لیا، وقف کر دیا، اور پھر پڑھا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ ہو گئی فصل کل۔ اب آگے اس کی دوسری شکل ہے فصل اول وصل ثانی۔ فصل اول کا مطلب ہے پہلے کو کاٹ دیں، یعنی اعوذ باللہ کو کاٹ دیں، وصل ثانی اور دوسرے کو ملا دیں، یعنی بسم اللہ کو آگے سورت کے ساتھ ملا دیں اور وہاں پہ سانس نہ توڑیں، جیسے نیچے وضاحت بھی موجود ہے۔ فصل اول یعنی پہلے حصے کو، پہلے حصے سے مراد اعوذ باللہ ہے، اس کو کاٹ دیں، فصل کر دیں، وصل ثانی اور دوسرے کو ملا دیں۔ استعاذہ کو الگ سانس سے اور بسم اللہ و سورت کو دوسرے سانس سے پڑھنا، جیسے اس کی مثال ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہاں پہ سانس لے لیں گے، کاٹ دیں گے کیونکہ یہ فصل اول ہے، اور آگے دوسرے کو ملائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین،
یعنی بسم اللہ کو ہم نے الحمدللہ کے ساتھ ملا دیا، وصل کر دیا، یہ اس کی دوسری شکل ہے۔ اس کی تیسری شکل انہوں نے بتائی ہے وصل اول فصل ثانی، یعنی اس کے بالکل برعکس۔ اس میں تھا پہلے کو کاٹتے تھے دوسرے کو ملاتے تھے، اب اس میں یہ ہے کہ وصل اول پہلے کو ملانا ہے، فصل ثانی اور دوسرے کو کاٹنا ہے۔ اس کی وضاحت نیچے انہوں نے کی ہوئی ہے کہ وصل اول فصل ثانی، استعاذہ یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ کو ایک سانس سے پڑھیں گے اور سورت کو دوسرے سانس سے پڑھیں گے، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں پہ وقف کر دیا، کاٹ دیا اس کو، اور آگے الحمدللہ رب العالمین، یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ تم ملا کے پڑھیں گے لیکن سورت کو کاٹ کے پڑھیں گے۔ اس کا مطلب ہے وصل اول اور فصل ثانی۔ اس کی چوتھی شکل ہے وصل کل، یعنی سب کو ملا دینا ایک ہی سانس سے، استعاذہ کو بھی، بسم اللہ کو بھی اور سورت کو بھی، تینوں کو ایک ہی سانس سے پڑھنا، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ تو ابتدائے تلاوت اور ابتدائے سورت میں یہ چاروں شکلیں جائز ہیں، آپ ان میں سے جیسے بھی پڑھ لیں آپ کے لیے وہ جائز ہے۔ تینوں کو کاٹ کاٹ کے پڑھ لیں، پہلے دو کو ملا لیں اور دوسرے کو کاٹ دیں، یا پہلے کو کاٹ دیں اور دوسرے کو ملا لیں، یا تینوں کو ملا لیں، جو بھی آپ ان میں سے وجہ پڑھیں گے وہ آپ کے لیے جائز ہوگی۔ تو یہ ابتدا کی فصل اور وصل کے اعتبار سے اقسام ہیں۔ اب آگے اس کی مزید اقسام ہے وہ ہم انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے۔ آج ہمارا سبق اتنا ہی ہے کہ جب سورت کی بھی ابتدا ہو اور تلاوت کی بھی ابتدا ہو، یعنی سورت کی ابتدا سے آپ تلاوت شروع کر رہے ہوں تو بسم اللہ اور اعوذ باللہ اور سورت تینوں کو کاٹنے اور ملانے کے اعتبار سے کل چار شکلیں ہیں، اور یہ چاروں کی چاروں جائز ہیں، ان میں سے ناجائز کوئی وجہ بھی نہیں ہے۔ جی ابھی ہم کتاب کا تو آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے انشاءاللہ، لیکن اس کے ساتھ جو ہے ہم جو صورتیں ہیں وہ میں آپ کو پڑھا دیتا ہوں۔ آج ہم انشاءاللہ 2 صورتوں کی تلاوت کریں گے، تو جو سوالات ہیں وہ انشاءاللہ آخر میں دیکھتے ہیں، اگر اس لیسن کو سمجھنے میں کوئی کسی کو مشکل پیش آئی ہے تو وہ انشاءاللہ ہم آخر میں دیکھتے ہیں۔ پہلے جو ہے تلاوت کر لیجئے۔ ہماری 2 صورتیں ہو گئی تھیں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ الاخلاص اور اس کے ساتھ سورۃ المسد۔ اس کو سورۃ المسد بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کے آخر میں لفظ ہے حبل من مسد، اور اس کو سورۃ اللہب بھی کہتے ہیں کیونکہ تبت یدا ابی لہب، دونوں ہی اس کے نام ہیں، تو دونوں ہی اس کے اندر موجود کلمات سے ماخوذ ہیں۔ جی میں تلاوت کروں گا، میرے ساتھ صرف ایک فرد جو ہے نا، ایک آدمی صرف میرے پیچھے پیچھے پڑھے گا۔ پچھلی دفعہ کس نے پڑھا تھا؟ باقی سب لوگ جو ہیں وہ مائک بند کر کے پڑھیں گے، ایک بندے کا مائک جو ہے وہ کھلا ہوگا تاکہ مجھے اندازہ ہو کہ اس نے بھی آیت پڑھ لی ہے۔ جی میں نے پوچھا تھا حافظ کون ہے، تو پچھلی دفعہ جو حافظ تھے انہوں نے میرے ساتھ پڑھا تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ چلیں افشین آپ پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں قل هو اللہ احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ اللہ الصمد۔ لفظ اللہ کو موٹا کریں گے، اللہ 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 الصمد۔ اللہ الصمد۔ لفظ اللہ سے پہلے زبر ہو یا پیش ہو تو اس کو موٹا پڑھتے ہیں، اور اگر اس سے پہلے زیر ہو تو اس کو باریک پڑھتے ہیں۔ اللہ الصمد۔ اللہ الصمد۔ لم یلد ولم یولد۔ لم یلد ولم یولد۔
یہ لم یلد اس کو قلقلہ اور ہلا کر پڑھنا ہے. لم یلد ولم یولد ایسے نہیں. لم یلد ولم یولد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولم يكن له كفوا أحد. چلیں اب میں اکیلا پڑھوں گا, آپ سب لوگ سماعت کریں گے بس. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. جی آگے ہے سورۃ المسد. آمنہ آپ پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب. تبت يدا أبي لهب وتب. ما أغنى عنه ماله وما كسب. ما أغنى عنه ماله وما كسب. أغنى کھڑی زبر ہے. ما أغنى عنه ماله وما كسب. ما أغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب. سيصلى نارا ذات لهب. وامرأته حمالة الحطب. وامرأته حمالة الحطب. وامرأته ہا کو زیادہ لمبا نہیں کریں گے. صرف 2 حرکت دینی ہے. وامرأته حمالة الحطب. وامرأته حمالة الحطب. اب ٹھیک ہے. في جيدها حبل من مسد. في جيدها حبل من مسد. چلیں جی اب میں اکیلا پڑھتا ہوں, سب لوگ سماعت کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا أبي لهب وتب. ما أغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب. وامرأته حمالة الحطب.
في جيدها حبل من مسد صدق اللہ العظیم. چلیں جی ہمارا لیسن مکمل ہو گیا ہے. اب کسی کے ذہن میں کوئی کوشچن ہے تو پوچھ لیں. یہ جتنی صورتیں ہم پڑھ رہے ہیں یہ ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے زبانی یاد کرنی ہے. ٹھیک ہے, زبانی بھی یاد کرنی ہے اور کوشش کرنی ہے کہ ہر سبق جو ہے اس کو کم از کم کسی اچھی آواز والے قاری صاحب جو ہیں سدیش شریم مشاری یا دیگر جو ہیں کم از کم اس کو 5 10 دفعہ آپ نے سن کے آنا ہے. ٹھیک ہے جی, کوئی کوشچن نہیں ہے کسی کے پاس؟ چلے ماشاءاللہ ہم کلاس کلوز کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.